یہ کام کر جاتا ہے پھر وہ شریعت کے بہت سارے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آگے بس یہ آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہو، یعنی تمہاری توجہ اسی کی طرف ہو، اور کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر لمحہ اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہر لمحہ کیسے مستعد رہے؟ کہ سجدے میں پڑا رہے یا قیام کی حالت میں کھڑا رہے؟ نہیں، بس بات وہی ہے کہ تمہارا جسم تو دنیاوی کاموں میں مشغول ہو، لیکن تمہاری توجہ خالق کائنات سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ تمہاری توجہ کسی چیز کی طرف کیوں ہے؟ وہ تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائے گی۔ دکان پہ چلا جاؤ، مال حاصل ہوگا، گھر کا خرچ چلے گا، عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزرے گی۔ فوائد کی طرف تمہاری نگاہ ہے کہ یہ کام کریں گے، یہ نتیجہ ملے گا، یہ مجھے سپورٹ کرے گا، یہ نتیجہ ملے گا اس عمل کا، یہ مجھے مشکل سے بچائے گا، اس لیے تم توجہ کرتے ہو۔ مخلوق کی طرف تو جان لو کہ مؤثر اللہ کی ذات ہے، اور اسی ذات باری تعالی نے ان چیزوں میں اثر پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو کسی نتیجے کا سبب بنایا ہے۔ تم سبب اختیار کرتے ہو، وہ نتیجہ پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ چاہے گا تو ان اسباب میں سے تاثیر نکال دے گا اور وہ چیز سب اثر نہیں کرے گی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ تو جلاتی تھی نا، لیکن جب اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، تو جلانا چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا۔ تو اس کا مطلب سبب اسی وقت تک اثر انداز ہوگا جب تک میرا اور آپ کا رب چاہے گا۔ تو بتائیے، جس چیز کی وجہ سے، جن فوائد اور اپنی ذات کو نقصانات سے بچانے کی غرض سے اے بندے تو اس عالم کی طرف اور مخلوق کی طرف متوجہ ہے، ان فوائد کا مصدر اور منبع اور خزانہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے ہمارا بدن مشغول ہو، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یہی مقصد ہے زندگی کا، اور مقصد کو سمجھانے میں تو نبی کریم نے جگہ جگہ پر ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ نہ عیب لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی بھی، یہ اچھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ مرچی زیادہ ہے، یہ فلاں، کبھی بھی عیب نہیں لگایا۔ ان اشتہاہ اکلا، خواہش ہوئی تو تناول فرما لیا، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اور اگر پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ اس طرح سے بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں جیسے ابھی کہیں نکلنا ہے، تو اپنے بیٹھنے کے انداز سے بھی بتا دیا کہ اس پہ زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ یہ ڈش بناؤ، فلاں چیز بناؤ، فلاں، منع بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے، ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، جینے کے لیے کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے۔ اسی لیے فرمایا 3 حصے کر لو، ایک حصے میں خوراک ڈالو، ایک حصے میں ہوا، ایک حصے میں پانی۔ مقصد کیا ہے یہ بتانے کا؟ منع بھی نہیں ہے اتنا زیادہ کھانا، لیکن سستی لائے گا، غفلت طاری کرے گا، یہ چست رکھے گا، جسم توانا رہے گا، بیماریاں نہیں لگیں گی، کیونکہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ ہے، یہاں سے ڈالو گے اور یہ اندر جا کے بربادیاں کرے گا۔ جتنا کم ڈالو گے بربادی کم ہوگی، جتنا زیادہ ڈالو گے بربادی زیادہ ہوگی۔ لیکن حضور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مقصد نہیں ہے۔ پسند آیا کبھی بھی یہ ڈش بنا لو، یہ ڈش بنا لو۔ حضور کو حلوہ پسند ہے، شہد پسند ہے، لیکن کب؟ کہ جب دسترخوان پہ رکھا ہوا تھا، پیش کر دیا، تناول فرمایا، فرمایا اچھا ہے، لیکن یوں نہیں کہ یہ بنا کے لانا، اس لیے کہ یہ زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ آپ بناتے ہو، کھاتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کو ہاتھ پکڑ کے اور اس میدان میں اتارنے کی کوشش ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھی سوچنا شروع کرو کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے اگلے مدارج اور مراحل بھی ہیں، کہ ہمیشہ آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف رہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو
اس شے کو اپنی ذات سے دور کر دو. یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی معرفت عطا فرمائے اور صحیح طور پر تقویٰ سے متصف فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.